اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صدق اللہ مولانا العظیم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر درود شریف کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد میں آپ کا میزبان حافظ محمد اسامہ ارشد بھیروی آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج ہماری جو سب سے پہلا مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ جھوٹ بولنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے یا نہیں۔ تو احباب ذی وقار یاد رکھیے کہ اگر آپ نے جھوٹ بولا تو آپ کی اگر وضو تھی تو آپ کی فقہی لحاظ سے وضو نہیں ٹوٹے گی اور آپ اس سے نماز پڑھ سکتے ہیں، لیکن یہ تو تھا ایک طرف فقہی مسئلہ۔ لیکن آپ نے اگر جھوٹ بولا اور آپ کی وضو تھی تو آپ کی نماز تو ہو جائے گی، لیکن آپ کی وہ جو عبادت کی پاکیزگی ہے، جو اجر و ثواب ہے، وہ ختم ہو جائے گا۔ اس لیے افضل طریقہ جو ہے وہ یہی ہے، اور مسنون طریقہ جو ہے، مستحب طریقہ جو ہے وہ یہی ہے کہ آپ دوبارہ وضو کریں اور دوبارہ صحیح طریقے کے ساتھ وضو کر کے پھر اپنی عبادات کو جاری رکھیں۔ اور جو آپ نے گناہ کیا، جھوٹ بولا، اس کا یہ طریقہ ہے کہ آپ اللہ کے حضور توبہ اور استغفار کریں اور آئندہ اس گناہ سے بچنے کی دعا کریں تاکہ پھر آئندہ سے آپ سے گناہ سرزد نہ ہو۔ احباب ذی وقار ہمارا جو دوسرا مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ کی نماز کے دوران جماعت کے ساتھ آپ پڑھ رہے تھے، اگر وضو ٹوٹ گیا تو اس کا حکم کیا ہوگا؟ تو یاد رکھیے اگر آپ جماعت کے ساتھ نماز پڑھ رہے تھے اور آپ کا وضو ٹوٹ گیا تو فوراً اپنی نماز کو توڑیں اور صفوں کے اندر سے گزرتے ہوئے باہر نکل جائیں، کیونکہ آپ جتنی بھی دیر کریں گے وہاں کھڑے ہوں گے آپ کو گناہ ملتا رہے گا۔ اور اگر آپ کو پیچھے سے راستہ نہیں مل رہا تو آپ نمازیوں کے آگے سے گزر کر آخر کونے میں ایک سائڈ پر گزر جائیں اور وہاں سے راستہ نکال کر باہر نکل جائیں اور وضو کر آ کر پھر اپنی نماز دوبارہ جتنی رہ گئی ہے اس کو پورا کر لیں، اور جو آپ کی رکعتیں رہ گئیں۔ ایک تو تھا یہ مسئلہ، لیکن یہ مشکل طریقہ ہے۔ بہتر طریقہ یہی ہے کہ آپ جو ہے وہ وضو کریں، وضو کرنے کے بعد آپ اپنی آ کر جہاں دوبارہ امام کے ساتھ مل کر نئے طریقے کے ساتھ نماز پڑھ لیں، اور یہ آسان طریقہ ہے۔ آئیے اب چلتے ہیں اپنے تیسرے مسئلے کی طرف۔ احباب ذی وقار ہمارا جو تیسرا اور آخری مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ نماز کے بعد فارغ ہو کر جو سر پر ہاتھ رکھ کر دعائیں پڑھی جاتی ہیں، ذکر و اذکار کیا جاتا ہے، اس کا حکم کیا ہوگا؟ تو یاد رکھیے یہ سنت طریقہ ہے۔ علامہ محمد بن محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے طبرانی سے مندرجہ ذیل میں سے 2 احادیثوں کو ذکر فرمایا کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی نماز سے فارغ ہوتے تو اپنے دایاں ہاتھ اپنے سر پر یعنی پیشانی پر ہاتھ رکھ کر یہ دعا پڑھا کرتے تھے۔ وہ دعا کون سی ہے؟ وہ یہ دعا ہے کہ بسم اللہ الذی لا الہ الا هو الرحمن الرحیم اللہم اذہب عنی اللحم والحزن۔ اور ایک اور روایت کے اندر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی نماز سے فارغ ہوتے اپنا دایاں ہاتھ اپنی پیشانی پر رکھ کر یہ دعا پڑھا کرتے تھے۔ وہ دعا کون سی ہے؟ وہ بھی پچھلی دعا سے ملتی جلتی ہے۔ وہ یہ ہے کہ اشہد اللہ الہ الا اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللہم عن اللحم والحزن۔ تو احباب ذی وقار اس سے یہ ثابت ہوا کہ سر پر نماز کے بعد سر پر پیشانی پر ہاتھ رکھ کر دعائیں پڑھنا، ذکر و اذکار کرنا یہ سنت ہے اور مسنون طریقہ ہے۔ آپ اس طرح کوئی بھی آیت الکرسی یا اس طرح کی کوئی بھی چیز پڑھ سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اور یہ سنت طریقہ ہے، احادیث مبارکہ سے ثابت ہے۔ تو اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک ہم سب کو فقہ کو صحیح طریقے کے ساتھ سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ اللہ اللہ